تو آپ بڑی خاموشی سے سن کے گزر جاتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں میرا نظریہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے داد دیں، نہ بھی دیں گے تو بھی 4 دن پورا کرنا ہی ہے نا، نہیں بھی دیں گے داد تو بھی، لیکن آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے کلام کی اہمیت کو سمجھیں، جو حق ہے جیسے سننے کا ویسے سنیے۔ لہذا آج اس فکر کو ختم کریے کہ جو قرآن اور حدیث کا سہارا دے کر کے بات کرے اسی کی گفتگو کو سنیے۔ اور جیسا کہ اسی منبر پہ مجھ سے پہلے تمام علماء کرام آئے اور آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بیان کیا اور آپ مستفید بھی ہوئے اس سے، ان کی قدر کیجئے ان علماء کی، اس لیے کہ آج ہمارے درمیان سے علماء کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم مجلس جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ بھائی مجلس کرنا ہے، مجمع بلانا ہے، تو مجمع بلانے کے لیے خطیب کا انتخاب ہوتا ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا کی خوشنودی کے لیے ذاکر کا انتخاب نہیں۔ آج ہمارا سماج یہی ہے نا کہ مجمع اکٹھا ہو، اور ہم نے دیکھا بھی یہی ممرہ میں اصغر صاحب پڑھ رہے ہیں، ارے وہ تو یہیں کے ہیں، روز آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہے نا، کیونکہ میں ہی سب سے چھوٹا آدمی ہوں۔ اگر باہر سے کوئی عالم آیا تو پورا مجمع ابھر کے آتا ہے، کیوں وہ کچھ اور پڑھیں گے کیا؟ ہم اپنے گھر کا خاندان کا پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی کہانی اور قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں، میں اپنے پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہر عالم کی قدر کیجیے، عالم باعمل کی قدر کریے، ورنہ تمہارا دین تم سے رخصت ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ تمہارا دین تمہارے علماء سے وابستہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے امام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم دیکھ لو کہ علماء دربار میں پہنچ گئے ہیں تب تم ان سے دین نہ لینا، تب اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ عزیزو سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو عرض کر رہا ہوں، غور کریے ان باتوں کے اوپر۔ تو کربلا اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوئے۔ قربانی امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھولا بھالا نہ رہ جائے، کہ تاکہ کوئی بھی منبر پہ آ کر کے اپنا عقیدہ تھوپ کر کے چلا جائے۔ کربلا نے شعور کو بیدار کیا ہے، ضمیر کو جگایا ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ وہ کربلا کی سرزمین ہے کہ جس کے اثرات یہ ہیں۔ سنیے، آقائے کاشف الغطا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی الارض والتربۃ الحسینیہ کتاب، اس میں سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام سید سجاد نے اپنے بابا کو اور دیگر شہدائے کربلا کو دفن کر دیا، تو دفن کرنے کے بعد، سنیے یہ باتیں بیان نہیں ہوتی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دفن کرنے کے بعد امام نے جہاں اپنے بابا کو دفن کیا تھا وہاں سے ایک مٹھی خاک کو اٹھایا اور ایک تھیلی میں محفوظ کر لیا۔ اور کر رہے ہیں، جہاں اپنے بابا یعنی امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا تھا وہاں سے ایک مٹھی خاک
بس عزیزو جلدی جلدی میرے اعتبار سے وقت ختم ہو رہا ہے کہ امام نے ایک مٹھی خاک اٹھایا، ایک تھیلی میں محفوظ کر لیا۔ اسی روایت میں یہ لکھا ہے کہ امام نے اسی خاک سے ایک سجدگاہ بنائی اور ایک تسبیح بنائی امام نے، اور جب رہائی ملی اور اہل حرم کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے تو امام نے، اچھا اس روایت میں یہ بھی ہے کہ امام کے ہاتھوں میں وہ تسبیح ہر وقت ہوتی تھی اور امام اس تسبیح کو گردش دیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو امام خاک شفا کی تسبیح لے کر کے گردش دے رہے ہیں، اس کو گھما رہے ہیں، یہ بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سنیے حدیث کیا کہتی ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ تربت امام حسین سے بنائی ہوئی تسبیح کی عظمت کیا ہے۔ اگر آپ عام تسبیح لے کر کے استغفار کریں تو جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا ہی ثواب، لیکن اگر تربت امام حسین کی تسبیح ہے تو روایت کہتی ہے کہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور سنیے بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دے رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے، صرف اتنا ہی نہیں، روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تربت امام حسین سے بنی ہوئی تسبیح کو صرف گھماتا رہے، میں گردش کا لفظ جان بوجھ کر کے استعمال نہیں کر رہا ہوں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے، صرف گھماتا رہے، تو حدیث کے یہ جملے ہیں کہ جو عام تسبیح پر آپ نے ذکر پڑھا ہے یہ گھمانا اس کے برابر ہے۔ اور کر صرف آپ یہ جو گھما رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو عادت ڈالیے تربت امام حسین کی تسبیح کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور یہ ہے کہ جب کسی خاص کام کے لیے جاؤ کہ جو مشکل لگ رہا ہو تو روایتوں اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ اپنے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا لے کر کے جاؤ۔ اور میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو مجھے یہ ملا کہ اگر تم کشتی میں سوار ہو اور اچانک سے طوفان آ جائے اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو جائے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اس وقت تھوڑی سی خاک شفا سمندر میں ڈال دو تو سمندر میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے خاک شفا، یہ ہے تربت امام حسین کی عظمت۔ اب سنیے اتنا ہی نہیں، امام کا مدینے پہنچنے کے بعد یہ طریقہ تھا کہ اس تربت امام حسین سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اور جب بھی سجدہ کرتے تھے امام تو اسی تربت امام حسین سے بنائی ہوئی سجدگاہ پر سجدہ کرتے تھے۔ یہ امام معصوم کا عمل ہے جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں، سنیے عزیزو، آج ہم بیماری اگر کسی کو ایسی ہو جائے کہ جو لا علاج ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے چکر میں، اس کے چکر میں، ڈاکٹر کے چکر میں، سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، بس جاؤ گھر پہ اور دعا کرو، یہی ہوتا ہے نا عزیزو۔ خاک شفا کے ہوتے ہوئے بھی مایوسی، چونکہ ہم نے جیسے اس کو سمجھنا چاہیے تھا اس کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے ایسا ہے۔ امام سجاد جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اسی خاک شفا سے شفا حاصل کرتے تھے امام سید سجاد۔ اور جب یہ طریقہ علوی سادات اور جو امام کے چاہنے والے تھے، جب امام کا یہ طریقہ دیکھا تو دھیرے دھیرے ان کے درمیان یہ طریقہ رائج ہو گیا، اور اسی طریقے سے یہ طریقہ ہم تک پہنچا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو یہ خاک شفا ہے،
جس کی یہ عظمت ہے، جس کا یہ رتبہ ہے، جس کا یہ مقام ہے، یہی تو ہیں کربلا پر کربلا کے اثرات۔ اور عزیزو بس آخری بات سنیے ربط مصائب کے لیے، کہ امام حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں۔ چونکہ میں بات کو ربط سے کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا تحمل رکھیے۔ میں نے عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے، کربلا ایک تحریک ہے، بدلاؤ، تبدیلی آنا نہیں چاہیے، آنا ہی چاہیے۔ دونوں جملہ آنا ہی چاہیے، ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے۔ کیوں آنا چاہیے؟ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے تو جو گھوڑا تھا جس پہ سوار تھے امام، وہ رک گیا۔ امام نے چاہا کہ وہ گھوڑا آگے بڑھے، نہیں بڑھا۔ روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ 6 گھوڑے امام نے بدلے، مگر ہر ایک نے چلنے سے انکار کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے، کیا امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ہاں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیا امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھوڑا کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی 1 2 3 4 5 6 گھوڑا بدل رہا ہے۔ یہ بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ گویا امام بتا رہے ہیں کہ اگر جانور بھی حسین کے ساتھ ہو تو وہ اپنی منزل کو پہچانتا ہے۔ کہ اگر جانور بھی حسین کے ساتھ ہو تو وہ بھی اپنی منزل کو پہچانتا ہے۔ عزیزو، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم بھی تو حسین کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں وہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا۔ آخری جملہ، پہلے تو پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، بتایا گیا کہ یہ فلاں قبیلے والوں کی ہے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا، وہ لوگ آئے، کہا کہ میں دیکھو تم سے زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہی جملہ کہ نہ خریدیے اس زمین کو، کہا نہیں ہمیں خریدنا ہی ہے۔ بہرحال جو بھی قیمت جو بھی طے ہوئی، 4 مربع میل زمین امام حسین اسلام نے خریدی کربلا کی۔ ایک جملہ کہوں عزیزو، بس یہیں سے مسائل۔ آج اگر کوئی دنیا میں کہیں بھی زمین خریدتا ہے تو کس لیے خریدتا ہے؟ مکان بنانے کے لیے، رہنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے۔ اگر خود آباد نہ ہو سکے تو سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے اس جگہ پر آباد ہوں۔ کائنات کا واحد انسان حسین ہے، جس نے زمین خریدا تو آباد ہونے کے لیے نہیں، اپنا گھر بار لٹانے کے لیے۔ ہاں عزادارو، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے 3 شرطوں پر زمین خریدی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ 3 شرطوں پر کہا دیکھو، پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین پر کھیتی نہ کرنا۔ امام نے شرط اس لیے رکھی تھی کہ شرط رکھ کر کے امام نے زمین کو ہبہ کر دیا، انہی کو واپس کر دیا۔ کہا مگر 3 شرط ہے، پہلی شرط کھیتی نہ کرنا، دوسری شرط عزیزو سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ امام نے کہا کہ جب میرا کوئی زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن اس کی مہمانی کرنا۔ عزیزو، یہ مہمان نوازی کتنی اہم ہے، انشاءاللہ کل اسی پہ گفتگو ہوگی ہماری آپ کی۔
3 دن مہمان رکھنا۔ تیسری شرط عزیزوں، بس اسی پہ میں مجلس کو ختم کروں گا، آپ بالکل آمادہ ہیں، رونے کے لیے تیار ہیں۔ کہا تیسری شرط، قبیلہ بنی اسد کے سارے مرد کھڑے ہوئے تھے، کہا دیکھو جب ہم قتل ہو جائیں اور جب لشکر یزید اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے چلا جائے تو تم کسی بہانے سے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ امام حسین کی بڑی تمنا تھی کہ حسین کو دفن کر دیا جائے۔ قبیلہ بنی اسد کے مردوں سے کہا جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ مرد چلے گئے، عورتیں آئیں، عورتوں سے کہا میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ بس عزیزو مجلس ختم ہوئی، آخری جملہ ہے۔ عورتوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دو۔ ہاں دارو، بس آخری جملہ۔ بچے آئے، اب جب بچے آئے تو لہجہ امام کا بدلا۔ امام نے کہا اے بچوں، میں بھی نواسہ رسول ہوں، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ اے مولا آپ کی بڑی حسرت تھی مگر نہ آپ کا جنازہ اٹھا، اے مولا نہ آپ کو غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، نہ دفن کیا گیا۔ کربلا کی جلتی زمین پر بے غور و کفن لاشا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے اور ہم سب کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات اس قبرستان میں مدفون ہیں ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ان مرحومین کو جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات اور بچے اس وقت مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خادم و انصار میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین کرام ذرا 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیے، میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ زینت النساء بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ رحمت النساء بنت سید ضیاء الحسن، مرحومہ سیدہ مہدیہ بیگم اہلیہ سید نثار احمد، مرحوم سید ضیاء الحسن ابن سید محمد حسن، مرحوم سید اسد اللہ، مرحومہ سیدہ حیدری بیگم بنت مبارک حسین اور مرحوم سید عباس حسین رضوی ابن مرحوم سید امیر حسن رضوی اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائی۔